ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بہت خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ مسافر سمجھ کر خوب خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے، میں ایک بادشاہ ہوں۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب کبھی کوئی ضرورت پیش ہو ہمارے محل آ جانا۔ دروازے پہ جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی بڑے میاں کے محل پہنچ گیا اور جا کر کہا، بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا اور بولا، تمہاری کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی؟ تم نہیں مل سکتے، مفلس اور کلاش آدمی ہو۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی تھی۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا، ہم جس حالت میں ہوں گے اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے۔ دربان اسے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے۔ پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر پڑی تو وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا، مل تو لو۔ وہ شخص بولا، اب نہیں ملنا، میرا کام ہو گیا ہے، اب واپس جانا ہے۔ تھوڑی دور چلا گیا۔ جب بادشاہ فارغ ہو گیا، دربان نے کہا، ایسا ایک آدمی آیا تھا یہاں پر وہ واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، فوراً اس کو میرے مہمان خانے میں لاؤ، وہ میرا محسن ہے۔ بادشاہ انتظار کرنے لگا۔ بادشاہ کے دربان اس شخص کو پکڑ کر لائے۔ بادشاہ نے بولا، تمہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی جو تم میرے پاس آئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کیے بغیر واپس چلے گئے؟ وہ شخص کہنے لگا، مجھے ضرورت پیش آئی تھی، میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں کبھی کوئی ضرورت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی، اس کا سوال صرف اللہ پاک سے کیا جائے کہ وہی ایک در ہے جہاں سے مانگی ہوئی مراد کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتی۔